اور ووٹ فی نفسی ضروری نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے ضروری ہو جاتی ہے۔ ووٹ دینا فی نفسی ضروری نہیں ہے، فی نفسی ضروری واجب نہیں ہے، لیکن یہ جو حالات ہیں ان حالاتوں کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنے ملک کو حفاظت کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، مسجد اور مدارس کو بچانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اس وقت ووٹ دینا فرض ہے۔ جیسا کہ شادی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، بھائی شادی کے بنا کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا شادی نہیں کرتا تو مر گیا، لیکن اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، میری نسل چلے، میرا خاندان چلے، میری ایک پہچان بنے، میری بھی اولادیں ہوں، میرا بھی ایک بڑا پریوار ہو اور میرا بھی ایک بستی میں، محلے میں نام ہو، گاؤں میں نام ہو، اس لیے ہر آدمی شادی کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، بنا کپڑے کے بھی آدمی رہ سکتا ہے، لیکن اپنے بدن کو چھپانا ہے۔ آدمی ادب سے رہتا ہے، احترام سے رہتا ہے، جتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو دوسری وجہ سے لوگ عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، اس وجہ سے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ پاسپورٹ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب آدمی حج کرے گا، عمرہ کرے گا تو اس کے لیے پاسپورٹ بنانا بھی ضروری ہے۔ فون رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بنا فون کے بھی آدمی ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، اب بھی اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو بنا فون کے زندگی گزار رہے ہیں۔ فون رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حال احوال پوچھنا، اپنے بیوی بچوں کی خیر خبر لینا اور رشتہ داروں سے جڑے رہنا اور رشتہ قائم کرنے کے لیے فون ضروری ہے۔ اسی طرح وضو ضروری نہیں ہے، لیکن جب نماز پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو کی ضروری نہیں ہے، آدمی پورا دن بنا وضو کے بھی رہ سکتا ہے، لیکن جب آدمی نماز پڑھے گا تو وضو کرنا پڑے گا، بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جس طرح یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے لیکن دوسری چیزوں کی وجہ سے ضروری ہو گئی، اس لیے ووٹ ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنی مسجدوں کو، مدرسوں کو بچانے کے لیے اور کرتا ٹوپی پاجامہ اور داڑھی کو بچانے کے لیے اس ملک کے اندر اس وقت ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر چین بنا رہے، امن بنا رہے، سکون بنا رہے، لوگ آپس میں محبت سے رہیں اور ایک دوسرے سے اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر ووٹ ڈالنا ضروری ہے کہ ہمارے مکانوں کی حفاظت ہو۔ کس طرح ہوگی ان تمام چیزوں کی حفاظت؟ ان تمام چیزوں کی حفاظت ہوگی ووٹ ڈالنے کے ذریعے سے۔ جب ہم ووٹ ڈالیں گے عادل بادشاہ آئے گا، جب عادل بادشاہ آئے گا تو ہمارے مکان بھی حفاظت سے رہیں گے، ہمارے دکان بھی حفاظت سے رہیں گی، کاروبار بھی ہماری حفاظت سے رہیں گے، ہمارے گھر بھی حفاظت سے رہیں گے، ہمارا ایمان اور ہماری مسجدیں مدرسے بھی تمام چیزیں حفاظت سے رہیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کی اگر حفاظت کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے۔ اب اگر رکھیں کہ ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال ہو، اگر ہماری ووٹ کا غلط استعمال ہو گیا تو ہمارے اپنے ملک میں ہمیں جینا حرام ہو جائے گا، ہمیں اپنی عزتوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ظالم حکومت میں آ گیا، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، داڑھی اور پاجامے کو بچانا، کرتے کو بچانا، مسجدوں کو بچانا، خانقاہوں کو، عبادت گاہوں کو، مدرسوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم اتنی تیاری کرو، باقی کے حالات اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک آدمی ووٹ ہی دینے کو تیار نہیں ہے، ایک آدمی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہر 5 سال میں الیکشن کیوں آتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری تو کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم اتنی تیاری کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں نہ جاتے اور یہ سوچتے کہ بس میں مدینے میں بیٹھا رہا ہوں سب کچھ حالات اپنا آپ سدھر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور وہاں پر گئے، حضور نے دعا کی، جنگ لڑی، اس کے بعد حالات بہتر ہوئے۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری کرو۔ جب تم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، اب جو ایک آدمی 5 سال میں الیکشن آیا ووٹ ہی نہیں ڈالتا، تو ایسے آدمی کو حق بھی نہیں ہے وہ 5 سال تک یہ شکایت کرے کہ بھئی ظالم کیوں آ گیا، جب تم نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تو ظالم تو آئے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری کرو، تم تیاری کرو گے تو کچھ حل ہوگا، جب تیاری نہیں کرو گے تو کہاں سے حل ہوگا؟ تو ہر ہندوستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ حالات کیوں پیدا ہو گئے۔ ہم نے ووٹ نہیں ڈالا، ووٹ ڈالا ہم نے تو ڈالا نہیں، باقی لوگوں نے ووٹ ڈالا تو سارے ووٹ ظالم کو پہنچ گئے، ظالم کی حکومت آ گئی۔ آج مسلمانوں کے درمیان کتنا زہر گھولا جا رہا ہے، آج غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کوئی دہشت گرد، کوئی آتنکوادی آ گیا ہے اب مجھے مار دے گا۔ یہ زہر کیوں پھیلا؟ یہ زہر اس لیے پھیلا کہ ظالم حکومت میں آ گیا۔ اس لیے اس وقت اگر کوئی ہمارے پاس ہتھیار ہے، ووٹ ہتھیار ہے، ووٹ اس وقت کا ہتھیار ہے ایک، یہ ایسا ہتھیار ہے کہ ہم عادل بادشاہ کو بھی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں، ظالم بادشاہ کو بھی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں۔